السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے قیام رمضان یعنی نماز تراویح، ایک وہ تہجد کی نماز ہے جو سارا سال پڑھتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ جو تہجد کی نماز ہے اس کا میں اس سے پہلے جو درس ہے اس میں سارا بیان کر چکا ہوں۔ آج میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے رمضان المبارک پہ۔ ایک ہے 11 مہینے جو ہم گزارتے ہیں، ایک رمضان جو اللہ نصیب کرتا ہے۔ رمضان میں اللہ ذوالجلال نے نماز تہجد، قیام اللیل، نماز تراویح پڑھنے والے کے لیے اللہ ذوالجلال نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے، غور کریں۔ یہ نماز تراویح کہہ لیں، یہ نماز تہجد کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، یہ نماز ایک ہی ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ لیکن رمضان المبارک میں اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کیسے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا جو آدمی رمضان کا قیام کرے، رمضان میں نماز تہجد پڑھے، جو بندہ رمضان میں قیام اللیل کرے ایمان کی حالت میں، واحتساباً اللہ سے اجر و ثواب لینے کی خاطر، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کہتے ہیں میرے بندے تیرے قیام کی وجہ سے میں نے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف فرما۔ کتنی سعادت کی بات ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے ناظرین کرام، کتنی سعادت کی بات ہے۔ فرمایا جو رمضان میں تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اس کی زندگی جتنے سال ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہے، 100 سال ہے، اس کی جتنی زندگی ہے، اللہ کہتے ہیں جب سے تو نے گناہ شروع کیے ہیں اب تک جتنے گناہ میں نے سارے معاف کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا کرے اللہ ذوالجلال ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ روزانہ آسمان دنیا پر اعلان کرتا ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے اللہ کہتے ہیں تو نے قیام کیا، جا میں نے ساری زندگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب اللہ ذوالجلال معاف کرتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت معاف کرنے کے بعد اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، اب تو نے 80 سال 90 سال جتنے گناہ کیے ہیں میں نے معاف کر کے گناہوں کی نیکیاں بنا کر تیرے نام اعمال میں درج کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 رات صحابہ کرام کے ساتھ باجماعت قیام فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کر رہے ہیں، کیونکہ نماز تہجد کی نہ تکبیر ہوتی ہے نہ اذان ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما رہے ہیں، صحابہ پیچھے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ کہاں معاملہ ہے؟ مسجد میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں قیام اللیل کر رہے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا۔ دوسرے دن پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آئے، قیام شروع کر دیا۔ صحابہ کو خبر ہو گئی، پہلے سے زیادہ صحابہ جن کو پتہ چلتا گیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے۔ سبحان اللہ۔ آپ قیام فرما رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، نماز میں صحابہ پیچھے سے سن رہے ہیں۔ کیسا پیارا وقت، کیسا نصیب صحابہ کرام کا۔ صاحب قرآن محمد کریم قرآن پڑھے اور وہ سنے، کتنا اچھا منظر ہوگا۔ میرے سامعین محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے 2/3 سے زیادہ حصہ جو ہے نا، زیادہ وقت لگایا۔ تیسرے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام شروع کر دیا، ساری رات قیام کیا، یہاں تک کہ یہ خدشہ تھا ہو سکتا ہے کہ ہم سبحان اللہ سحری کا کھانا نہ کھا سکیں، اتنا لمبا ساری رات قیام کیا، اور رکعتیں 11 سے زیادہ نہیں پڑھی۔ اگر رات کا
ایک حصہ قیام کیا ہے یا 2 حصے قیام کیے ہیں یا ساری رات قیام کیا ہے، آپ نے صرف 11 رکعت پڑھی ہے میرے بھائی۔ یہ رمضان اور غیر رمضان کا معمول ہے رسول اللہ کا، اور کبھی کبھار 11 رکعت پڑھنے کے بعد ہلکی سی 2 رکعت پڑھ لیتے، یہ بھی ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو تھکانے کا نام عبادت نہیں ہے، عبادت ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرنے کا۔ میری بات یاد رکھنا، اگر آپ اجر و ثواب چاہتے ہیں اپنے عمل کو رسول اللہ کے مطابق بنائیں۔ ہمارے بھائی اکثر رمضان میں تراویح کی تعداد کو زیادہ کرتے ہیں، 11 کی بجائے 20 پڑھتے ہیں، لیکن جو 11 والے ہیں وہ 1 گھنٹے میں فارغ ہوتے ہیں، جو 20 والے ہیں وہ آدھے پونے میں 1 گھنٹے میں ایسے ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز تہجد پڑھنے کا ایک مقصد ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا، گناہوں کو معاف کروانا۔ اگر آپ قرآن کے ساتھ مذاق کریں گے، مسجد کے ساتھ مذاق کریں گے اور آپ تہجد کے ساتھ مذاق کریں گے تو میرے بھائیوں اللہ راضی ہوں گے۔ قرآن یعلمون تعلمون کا پتہ چلے، باقی درمیان میں کیا پڑھ رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کا ایک ایک حرف اور ایک ایک حرکت قیامت کے دن آپ کے خلاف ہو جائے گی کہ یا اللہ، اس امام صاحب نے مجھے پڑھا اور میرا حق کیا، میرے حقوق اس نے تباہ و برباد کر دیے، مجھے ضائع کر دیا، مجھے اچھے طریقے سے میرے حروف کا حق ہی اس نے ادا نہیں کیا۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے میرے بھائیوں، ٹھہر کر قرآن پڑھیں، ایسا ایسا پڑھیں، تھوڑا پڑھ لیں، ایسا ایسا پڑھیں۔ آپ کی صحت، آپ کے پاس جتنا وقت ہے آپ 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، سنت کے مطابق یہ عمل کریں۔ اگر آپ ساری رات قیام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو قرآن یاد نہیں، آپ اوپر سے دیکھ کر پڑھ لو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نوافل کے اندر آپ اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خادم تھا نا، وہ اوپر سے دیکھ کر پڑھتا تھا، اس لیے پڑھ سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ 3 رات ہمارے پیغمبر نے قیام کروایا، یعنی تہجد کی نماز پڑھائی، اور 3 رات کو تہجد کے لیے اعلان نہیں کیا گیا، نہ لوگوں کو بلایا گیا کہ آج رات، یہ اتفاقاً آپ نے 1 رات پڑھی، صحابہ پیچھے آ کر پڑھتے رہے، دوسری رات پڑھی، تیسری رات پڑھی۔ تیسری رات پڑھنے کے بعد جب چوتھی رات آئی، صحابہ جناب مسجد بھر گئی، مسجد میں سب صحابہ جمع ہو گئے اور اللہ کے رسول آئے ہی نہ۔ آپ غور کریں، نبی علیہ السلام چوتھی رات نکلے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد جب نبی علیہ السلام صحابہ سے ملے نے فرمایا، رات تم کیا کر رہے تھے؟ آوازیں نکال رہے تھے، تمہارا جمع ہونا مجھے پتا تھا، تو میں جان بوجھ کر نہیں آیا۔ کیوں نہیں میں آیا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھ کر اللہ ذوالجلال اس 5ویں اور یہ اس 6ٹھی نماز تہجد کو فرض نہ کر دیں، اس لیے میں نہیں۔ تو میرے بھائیوں، سامعین کرام، یہ نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، اس کا فائدہ